بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں جمیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل۔ اچھا جی، ملک رزمت صاحب کا ڈیرہ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات والے دن ہم ملک صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو انتہائی مفید معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں ملک صاحب کے توسط سے جی، ٹھیک ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے تو اس لیے ہم آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں جی، تو ان سے پوچھ کے تو آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے جی۔ اس دفعہ جو سب سے اہم سوال ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جانور کو ہیٹ میں ایک تو آ نہیں رہا ہے، اور دوسری بات میں ملک صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جی جو کراس بالفرض ایک گائے یا وچھی ہے جو بھی ہے، کراس کروائیں تو بیل سے کراس کروانا ٹھیک ہے یا ٹیکا رکھوانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ٹیکے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں تو وہ بیل سے کروانا کراس جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال پوچھ لیتے ہیں، ملک صاحب اپنے تجربے کی بنا پہ بتائیں گے، ساتھ بتائیں گے کہ وہ کیا چیز جی، وہ ٹیکا رکھوانا پسند کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں جی، یا کراس کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب، آپ کا بہت شکریہ جی۔ آج آپ تو کا بھی موسم شکریہ بھی گڑبڑ تھا جی، بہت سی بہرحال آپ دوستوں بھائیوں کے لیے بڑی محنت کوشش کرتے ہیں جی، جزاک اللہ جی، اللہ اور آپ ان کو کو خوش گھر رکھے۔ بیٹھے دوسرے ملک میں بیٹھے اپنے علاقے کے لوگ، جانور، ریٹ اور منڈیوں کے حالات وغیرہ پتہ چلتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کی محنت ہے، کوشش ہے۔ اللہ آپ کا بھی تعالیٰ آپ کو شکریہ جی، سلامت سب رکھے۔ آپ کے تعاون تو سے ہی ہو رہا ہے، دیکھنے سننے والوں کا بھی شکریہ ہے کہ جی وہ جی بھی جی تعاون کرتے ہیں۔ تو باقی آپ نے سوال تو سن ہی لیا ہے سوال جی، میں نے سن کیا تو لیا ہے جی، روزانہ کی بنیاد پہ نا جو میسج آتے ہیں یا لوگ فون کرتے ہیں تو یہی رونا روتے ہیں۔ تو جمیل بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے، اور جب کوئی بھی چیز جوان ہوتی ہے نا، جی جی چاہے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہے، تو جوانی کو پہنچتا ہے تو 18 سے 22 دن میں وہ ہیٹ میں ضرور آتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ ہماری لاپرواہیاں ہیں، ہم محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گزر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں یہ اگر میری بچیاں آپ دیکھ سکیں چھوٹی چھوٹی، تو یہ ساری اندر کراس ہو چکی ہیں۔ سب کراس ٹھیک ہے ہیں، یہ سب 15-16 مہینے کی یا ٹھیک ہو گئے، 17 مہینے کی یا 18 مہینے کی ہیں، یہ ساری کراس ہو گئی سب ہیں۔ کراس ہیں میرے ماشاء حال اللہ، میں وہ 5-6 اندر ہوں گی۔ 5-6 ہیں جی، بالکل اسی ٹھیک ہے طرح جی۔ ہی ہیں جی۔ تو یہ ہے کہ یہ ان کا اب بعض جانور جو ہے نا وہ شور کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے، جمیل بھائی، بعض جانور بولتے نہیں ہیں۔ صحیح ہو گئے۔ اب وہ سب جو بولتے نہیں ہیں جانور، اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اب ہیٹ پہ آ چکے ہیں؟ یہ ہے نا جی، مثلاً ایک گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے، جی ٹھیک ہو گئے، جب وہ ہیٹ میں آتی ہے تو پہلے تو وہ شور کرتی ہے، صحیح ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بیٹھتی ہے گائے یا بھینس، تو ایک پتلا سا سفید سا سفید سا مادہ سا نکلتا مادہ ہے، بہت زیادہ مقدار میں وہ نیچے پھینکتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مالک کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہیٹ میں ہے، نشانی ہے یہ۔ نشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جو جانور ہیٹ میں آتا ہے یہ پیشاب والی جگہ اس کی موٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ سوجن محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے، عام حالات سے۔ اب آپ نے جانور رکھا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا یہ سائز کیا چل رہا ہے، سائز کیا ہے، کس طرح، تو اب یہ اس میں کوئی تبدیلی ہے۔ جی جی، جب تبدیلی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہیٹ میں ہے۔ ہیٹ میں ہے، اور اس کے علاوہ گائے کی اگر بات کریں ہم، تو یہ ساتھ کوئی جانور باندھا ہوگا، کوئی گائے باندھی ہوگی، اس کا بچڑا ہوگا، ایون کہ کوئی بندہ جب اس کو کھولتا بھی ہے نا، جی یہ اوپر چھلانگ لگاتی ہے، چھلانگ لگاتی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے جانور ہیٹ میں ہے۔ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو گئے، تو اب بعض ہماری خوراک ایسی ہوتی ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ممکن ہیٹ میں نہ بھی آتا ہو، اچھا، تو اس کے لیے دیسی زیادہ بہتر ہے۔ جو یہ شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں، بیکوڑ ایک بہترین چیز ہے۔ بیکوڑ، بیکوڑ پہاڑوں میں بھی، یہ سارے ہمارے علاقے میں شمالی علاقہ جات میں تو بہت زیادہ مقدار میں ہے، تو اس کو تھوڑا سا آگ پہ گرم کر کے اس میں نمک ڈال کے 2-3 دن کھلائیں تو جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اور عام جہاں پہ یہ نہیں ہے تو پیاز، سبز مرچیں، نمک ڈال کے یہ 1 پاؤ 1.5 پاؤ یہ اس طرح سے اگر جانور کو لگاتار 2-3 دن آپ دیں گے
تو پھر بھی یہ جنواری ہیٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو اگر اس کے اندر کوئی بیماری نہیں آتی, ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات بچہ میں یا کوئی انفیکشن بھی ہوتا ہے جی تو بیماری ہوتی ہے, تو اس لیے پھر وہ اچھا وہ ملک صاحب الگ چیز ہے. اب ہیٹ میں آ چکا ہے, اب اس کے بعد کیا ہے, ٹیکہ رکھوانا صحیح ہے یا وہ جو دیکھیں، مین سوال اس تھا؟ میں دو چیزیں ہیں. جی پہلی چیز یہ ہے کہ قدرتی طریقہ بیسٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن بیل سے مجبوری یہ ہے کہ جہاں پہ بیل یا سانڈ نہیں دستیاب ہاں یا بکرا نہیں دستیاب, جی پھر مجبوری ہے. مجبوری کے عالم میں یہ جو نئی نسلیں آ گئی ہیں, کوئی نئی نسلوں کا شوق کر رہا ہے, تو پھر اس کو ٹیکہ رکھانا چاہیے. ٹھیک ہو اس گیا. میں ایک اور چیز بھی ہے, ایک اللہ کا نظام ہے. اگر کوئی گائے یا بھینس یا کوئی بھی چیز ہے وہ ہیٹ میں آتی ہے, اس کے اندر ایک بچہ دانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک دانہ نما ایک چیز سمجھیں آپ, مطلب آپ کے سمجھنے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اس میں ایک مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جب جنواری ہیٹ میں آتا ہے تو وہ 7 سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے اس کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ مادی چھوڑتی ہے, وہ دانہ پھٹتا ہے. دانا پھٹتا ہے. اس دوران اگر آپ نے اس کو انجیکشن رکھایا ہوا ہے, جی ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے رکھا ہے, تو یہ اس کے ٹائمنگ ہے 5 سے 7 گھنٹے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. صحیح ہو گیا. اور جب آپ نر سے کراس کروائیں گے اس کی ٹائمنگ ہے 10 سے 14 گھنٹے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے, وہ زیادہ 10 سے 14 گھنٹے تک نر کا جو مادہ ہے وہ زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ جو ٹیکے کا مادہ ہے وہ 5 اس کا دورانیہ کم ہے. اس کا دورانیہ کم ہے. ٹھیک ہے. اس دوران اگر وہ چیز میچ کر گئی جی جی, نر کی اور مادہ کی, تو یہ جانور ٹھہر جاتے ہیں. یعنی ملک صاحب بیل سے کراس کروانے میں زیادہ چانس ہیں, زیادہ چانس ٹھہرنے کے, زیادہ چانس ہے. جی. تو قدرتی طریقہ ہے. دیکھیں وہ تو ایک ضرورت پوری ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے کسی گائے بھینس کی ٹیکہ رکھا کے اس کی ضرورت پوری کی ہے. جی جی. لیکن یہ ایک اس کی ایک خواہش ہے جس کے وہ اس نے شور مچایا, جو ہیٹ میں آئی, اللہ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے. اسی طرح وہ بولتی ہے یا چھلانگیں لگاتی ہے یا چکر نکالتی ہے یا پانی پھینکتی ہے, وہ خواہش والی بات تو نہ ہوئی, ضرورت پوری ہو گئی. صحیح ہو گیا. اس لیے نر سے کراس کروانا کسی بھی لحاظ سے زیادہ بیسٹ ہے. بہتر ہے. اگر وہاں پہ موجود ہے تو صحیح ہو نہیں ہے یا اچھی نسل نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے, پھر اچھے سے ٹیکے بھی موجود ہیں اور نسل کشی کے جدید طریقے بھی ہیں. یہ بھی تو سائنس نے باقی ملک صاحب ایک چیز میں اور تھوڑی سی چلیں منٹ ایک رہتا ہے, تھوڑی سی ہلکی سی. بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں ٹیکے کو, کوئی اس میں کوئی گڑبڑ کس وجہ سے, مجھے تو سمجھ نہیں آئی آج تک. اس میں کوئی اس چیز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. مختلف نسلیں ہیں, مختلف علاقوں کی, مختلف ملکوں کی. ٹھیک ہو. اب اپنے پاکستان ہم ان کو یہ شک ہے یہ کوئی ٹیکہ حرام ہے یا کوئی گڑبڑ ہے. نہیں, اگر ایسی بات ہوتی تو ہر جگہ پہ ہر ملک میں علماء کرام بیٹھے ہیں اور ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. چلیں ہاں ٹاپک بڑا ہو جائے گا. ویسے میں ہلکی سی ہلکا سا ٹچ کی ہے, اسی لیے چھیڑا نہیں ہے زیادہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں نا, پاکستان ہے نا, یہاں پہ کوئی چولستانی ہے. جی جی, صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. پہاڑ میں دیکھیں کوئی اور چیز ہے. یہی بات یہ مختلف فتح جنگی کو دیکھیں کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کتنی نسلیں دستیاب ہیں. جی جی. اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں کوئی برفانی خدا نہ خواستہ ایسا آرام کام نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکے میں کوئی غلط نہ کرے کوئی. وہ جمیل بھائی اس میں ایک چیز ہے, چلیں اگر 1 منٹ رہتا ہے تو میں آپ معمولی سی وضاحت کروں. وہ جو سور کی بات کر رہے ہیں نا, جی جی جی, ہاں جی, اس کے 12-13 تھان ہوتے ہیں. اسی طرح ہے جی. وہ 2.5 مہینے میں بچہ دیتی ہے. اسی طرح یہ گائے 9 مہینے میں بچہ دیتی ہے. 9 مہینے میں دیتی ہے. اس کے 4 تھان ہوتے ہیں. یعنی کہ میچ نہیں کرتا. میچ نہیں کرتا ہے. دیکھیں گھوڑا اور گدھا میچ کرتا ہے. ہاں جی جی, سیم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ گائے اور گدھا میچ نہیں کر سکتے. نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ چیز اور یہ چیز میچ نہیں کرتی. گائے بھینس پھر بھی کچھ مان سکتا ہے بندہ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو بہرحال ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی زبردست سوال تھے اور جواب بھی بہت زبردست آپ نے دیے ہیں. لوگوں کے شکوک و شبہات سے کافی دور ہوں گے. اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں, دیکھنے سننے والوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ جی.